بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اس مختصر سے سورے میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ والعصر، قسم ہے وقت کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت، ایک ایک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جن میں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں وہ اس خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ وہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، تو خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر یہ 4 صفتیں نہیں پائی جاتی تو انسان خسارے میں ہے۔ کیا کہہ کے پروردگار عالم نے یہ جملہ ارشاد کیا؟ وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ بھئی یہ جو قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کھانے کا مفہوم کیا ہے؟ خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، تو یہ جو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، تو یہ قسم کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے سچ بولنے پر خدا گواہ ہے۔ قسم کے معنی ہے گواہ بنانا، یعنی جب بھی آپ کسی شے کی قسم کھائیں گے تو اسے گواہ بنانا مقصود ہوگا۔ پروردگار عالم نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، ان سارے مقامات پر پروردگار عالم ان چیزوں کو اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہے، اور گواہ اس لیے نہیں بنا رہا ہے کہ اسے اپنی بات میں زور پیدا کرنا ہے یا اپنی بات کی صداقت منوانی ہے، بلکہ گواہ اس لیے بنا رہا ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو قسم میں بیان کی گئی۔ اچھا، تو اب گواہ کی چیز کو بنایا، وقت گواہ ہے، والعصر، وقت کی قسم، وقت گواہ ہے۔ یہ قسم کھانے کے بعد کہا کیا؟ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ تو اب ہوگا نا وقت سے خسارے کا کوئی ربط، ورنہ پروردگار عالم یہ گواہی آپ کے سامنے پیش نہ کرتا۔ تو دیکھیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں ہر شے کی تقدیر معین کی۔ ذرا واپس چلیں سورہ اعلیٰ کی طرف، جو سورہ والعصر سے ذرا پہلے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کی جس نے خلق کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، تقدیر معین کی، پھر ہدایت کی۔ تو کائنات کی خلقت میں تیسرا مرحلہ ہے تقدیر معین کرنے کا۔ بھئی تقدیر معین کرنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہر انسان کا ایک آغاز معین ہے، ہر انسان کا ایک انجام معین ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام معین ہے، کن ذریعوں سے وہ کام انجام دے گا وہ ذریعے معین ہے، کتنا اس دنیا میں رہے گا وہ وقت اور وہ مدت معین ہے۔ فقط انسان نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو پروردگار کے اس بڑے منصوبے سے خارج ہو۔ تو ہر شے کی مدت معین ہے نا، ہر شے کا ایک وقت معین ہے۔ بھائی لکل امت اجل، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک پیریڈ، ایک مدت معین کی ہے، ایک وقت معین کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے تو نہ ایک لمحہ وہ اس دنیا میں ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ایک لمحہ قبل اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہر قوم کی ایک عمر، ایک مدت اور اس کا ایک وقت معین ہے، نہ اس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ اس سے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی 6 سورہ قرآن کا دوسری آیت میں پروردگار عالم نے انسانوں کے سلسلے میں یہ ارشاد کیا کہ ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے بنایا، ثم قضى اجلا، اور پھر ہم نے ہر انسان کی ایک مدت عمر معین کر دی، ایک وقت معین کر دیا۔ تو کوئی انسان اس دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ایک معین پیریڈ اور معین وقت لے کے نہ آیا ہو، اور اس معین وقت میں اسے اس فریضے کو انجام دینا ہے جو اس کے اللہ نے اس پہ واجب کیا ہے۔ بھئی یہی تو ہے نا۔ تو اب اگر کوئی شخص اس معین مدت میں اس فریضے کو انجام نہ دے
تو اس کی زندگی کا وہ وقت گواہ ہے کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے. بھائی دیکھیے وقت کی بڑی اہمیت ہے. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ گھڑی کی سوئی جو ایک ایک سیکنڈ آگے بڑھ رہی ہے، اب بظاہر اگر آپ نگاہ لڑا دیں اپنی گھڑی کی اس سوئی کے اوپر تو آپ کو ایک سیکنڈ کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا. اتنا چھوٹا حصہ ہے وقت کا، ہے نا. ہزاروں ہزار سیکنڈ ہم اپنے برباد کر دیتے ہیں بے مصرف، اور وہ ہماری غرض تخلیق کو پورا نہیں کرتے. ہمارا اتنا وقت برباد ہوتا ہے جو غرض تخلیق کو پورا نہیں کرتا. تو یہ ایک سیکنڈ اگر توجہ نہ ہو انسان کی اپنے فریضے کی طرف اور اپنی ذمہ داری کی طرف تو انتہائی حقیر حصہ ہے وقت کا. اور یہی ایک سیکنڈ اگر کسی کی توجہ ہو اپنے فریضے کی طرف تو اس ایک سیکنڈ میں نور کی ایک شعاع 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر کے زمین تک آ جائے. یہ تو اپنے اپنے احساس اور اپنی اپنی توجہ کی بات ہے نا. تو اسی بات کی طرف پروردگار عالم پوری انسانیت کو متوجہ کر رہا تھا کہ والعصر، قسم ہے اس مدت عمر کی جو ساری انسانیت کو دی گئی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ان الانسان لفی خسر، ایک ایک انسان گھاٹے میں چلا جائے گا اور خسارے میں چلا جائے گا. بچنا ہے ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، تلقین کرو حق کی، تلقین کرو صبر کی. تو پہلی بنیاد ہے خسارے سے بچنے کی ایمان. کیا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خسارے سے بچ گئے؟ نہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا. مومن وہ ہے جو ایمان لائے خدا پر، اس کے رسول پر، اور پھر دل میں شک نہ کرے. یعنی زبان کا رول فقط اتنا ہے کہ کلمہ پڑھ دے، اور اہم ترین رول ایمان کے سلسلے میں دل کا ہے کہ جب ایمان آ جائے تو پھر شک نہ آنے پائے. ان الذین، حامیم سجدہ، وہ سورہ حجرات کی آیت تھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بھائی صاحبان ایمان تو وہ ہیں کہ جب زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں. مرتے مرتے مر جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کا اور کسی اور دیوی دیوتا کا نام ان کی زبان پہ نہیں آتا. تو یہ ہے منزل ایمان، دل سے اسے تسلیم کرو. اور اب فہرست دی کہ کن کن چیزوں کو مانو. میں فہرست گناؤں تو وقت صرف ہوگا. ہر وہ شے جو خدا اور رسول بیان کر دیں ان پر ایمان لاؤ، یہ پہلی بنیاد ہے تاکہ تمہاری فکر طاہر ہو جائے. اچھا، جب تمہاری فکر طاہر ہو گئی تو اب عامل الصالحات، الصالحات پہ عمل کرو. الصالحات میں دنیا کی ہر نیکی، دنیا کی ہر اچھائی اور دنیا کا ہر خیر شامل ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ایمان نہ ہو اور پھر انسان کوئی خیر کرے تو وہ قرآن کی اصطلاح میں صالحات نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام اچھے عمل کو اس وقت قبول کرتا ہے جب آمنو کے بعد وہ عمل آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب آمنو کے بعد عمل الصالحات آئے، جب اسلام اسے عمل صالح قرار دے گا. ورنہ اگر ایمان کے بغیر عمل صالح آئے تو اسلام کی نگاہ میں اس کا مقام عمل صالح کا مقام نہیں ہے. تو پہلے اپنی فکر کو طاہر کرو، پھر اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اور اپنے رہن سہن کو، اپنے اعضاء و جوارح کو پاک بناؤ اعمال صالحہ کے ذریعے. بنا لیا، انفرادی طور پر فکر بھی اچھی ہو گئی اور ذہن بھی صاف ہو گیا اور اعضاء و جوارح بھی طاہر ہو گئے عمل صالح کے ذریعے. نہیں، یہ تو انفرادی طور پر ہے. اب تمہیں معاشرہ بنانا ہے، معاشرے کی تشکیل دینی ہے. تو معاشرے کی تشکیل کے دو بنیادی اجزاء. بھائی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، تواصوا بالحق. تنہا حق پر قائم رہنا کافی نہیں ہے جب تک انسان ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کریں، حق کی وصیت نہ کریں، حق کی نصیحت نہ کریں. بھائی حق کی نصیحت کرنے کے معنی کیا ہے؟ حق بات کہیں، اپنی پوری زندگی میں حق پہ چلیں، دوسرے کو نصیحت کریں کہ وہ بھی حق پہ چلے، حق بات کہیں. اور حق کی نصیحت کریں، حق کی تلقین کریں. یعنی مطلب یہ کہ جتنے حقوق ان پر لاگو ہو رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، تلقین کریں کہ ہر انسان اپنے ان حقوق کو پورا کرے. تواصوا بالصبر، اور تنہا حق کی نصیحت کر دینا کافی نہیں ہے. خسارے سے اس وقت بچو گے جب صبر کی بھی نصیحت کرو. بھائی پوری دنیا، یہ پوری دنیا جو آلام کا بھی مجموعہ ہے، مسرتوں کا بھی مجموعہ ہے، تو ہر انسان کے پاس فقط مسرتیں ہی تو نہیں ہوتی، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، آلام بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں. تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شے پسند ہو اور نہ ملے تو صبر کرے آدمی. اگر کوئی شے ناپسند ہو اور آ جائے اور ہٹا نہ سکتا ہو تو صبر کرے. تو
तो अपनी जिंदगी को इन दो लफ्जों के तहत ले आओ। आपस में जिंदगी गुजारने के लिए इन दो अल्फाज का सहारा लो। जब आपस में मिलो तो एक दूसरे को हक की तलकीन करो और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। अगर मैं ये बात वाज़ेह कर सका तो आखिर कलाम में एक जुमला नागुज़ीर है। भाई देखिए, अल्लज़ीना आमनू, अक्ल को और फिक्र को ताहिर करो, अमलुस सालिहात, अपने जिस्म से काम करो, अमल सालिहा करो, और जब मुआशरे में मिलो तो हक और सब्र की बुनियाद पे मिलो। यही है ना। खुदा की कसम अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में आने वाला हर बच्चा तीन चीजें लेके आता है। एक उसकी रूह है जो उसके साथ है, एक उसका जिस्म है जो उसके साथ है, ये दो जाती चीजें हो गई, और एक इजाफी शय लेके आता है, वो है उसका रिश्ता। माँ का बेटा है, बाप का बेटा है, भाई का भाई है, यही है ना। चौथी कोई चीज लेके नहीं आया। दुनिया में आने वाला कोई इंसान इन तीन चीजों से बाहर नहीं है। रूह लेके आया है, जिस्म लेके आया है और रिश्तेदारियां लेके आया है। रूह के लिए कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, रूह के लिए इस सूरह मुबारका में हुक्म दिया इल्लल्लज़ीना आमनू, अपनी फिक्र को ताहिर करो। जिस्म के लिए हुक्म दिया वो आमिलुस सालिहात, इस जिस्म से जो काम लेना वो अच्छे काम लेना। और रिश्तेदारियों के लिए आवाज दी व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, रिश्तेदारियां फकत हक की बुनियाद पर कायम हो, ना हक की बुनियाद पर कायम न हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।